انسان کی زندگی میں کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار سننے کو ملتے ہیں، لیکن ہم ان کو کبھی واقعی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک جملہ ہے، اپنے آپ کو جانو۔ یہ جملہ تم نے ہزاروں بار سنا ہوگا، کتابوں میں، لوگوں کی باتوں میں، روحانی گفتگو میں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا تم نے کبھی رک کر یہ سوچا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ جب یہ جملہ سنتے ہیں تو وہ فوراً اپنی پرسنالٹی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں ایسا ہوں، مجھے یہ چیز یا یہ انسان پسند ہے، مجھے یہ چیز یا انسان ناپسند ہے، میں انٹروورٹ ہوں یا ایکسٹروورٹ ہوں، مجھے یہ لوگ پسند ہیں، یہ نہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود کو جان لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ خود کو جاننا نہیں ہے، یہ صرف خود کی سرفیس کو دیکھنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہو، میں نے پورا سمندر دیکھ لیا۔ اصل سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوال بدلتے ہو۔ تم یہ پوچھنا چھوڑ دیتے ہو کہ مجھے کیا پسند ہے، اور تم یہ پوچھنا شروع کرتے ہو، مجھے یہ پسند کیوں ہے؟ یہ کیوں؟ یہی وہ دروازہ ہے، یہی وہ چابی ہے جو تمہیں تمہارے اندر لے جائے گی۔ فرض کرو تمہیں شہرت پسند ہے، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں جانیں، تمہیں دیکھیں، تمہیں اہم سمجھیں، اور تم یہ کہہ سکتے ہو، یہ میری پرسنالٹی ہے، میرا ڈریم ہے۔ لیکن اگر تم واقعی خود کو جاننا چاہتے ہو تو تم رک کر پوچھو گے، مجھے شہرت کیوں چاہیے؟ اور یہاں سے سفر شروع ہوگا۔ شاید تمہیں یاد آئے گا کہ بچپن میں تمہیں اگنور کیا گیا تھا، تمہیں وہ اہمیت نہیں ملی تھی جو تم چاہتے تھے، تو اب تم اس کی کمی کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھو، تمہاری پسند تمہاری حقیقت نہیں ہے، تمہاری پسند تمہاری کہانی کا نتیجہ ہے۔ تم جو پسند کرتے ہو وہ تمہاری اصل نہیں ہے، وہ تمہارے تجربوں کا نتیجہ ہے۔ تم جب کسی چیز پر ریئیکٹ کرتے ہو، غصہ آتا ہے، حسد ہوتا ہے، ڈرتے ہو، جلتے ہو، یہ سب رینڈم نہیں ہوتا، یہ سب ایک نقشہ ہے جو تمہیں تمہارے اندر کی طرف لے جا سکتا ہے اگر تم اسے سمجھو۔ انسان کی شخصیت کسی ایک دن میں نہیں بنتی، یہ آہستہ آہستہ بنتی ہے، اور اس کی بنیاد بچپن میں رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر تمہیں بار بار ڈرایا گیا، تم ڈرنے والے بن گئے۔ اگر تمہیں بار بار جج کیا گیا، تم انسیکیور ہو گئے۔ اگر تمہیں محبت کم ملی، تم محبت کے اور توجہ کے بھوکے ہو گئے۔ یہ سب تمہارے اندر بیٹھ گیا، اور اب تم اسے میں سمجھتے ہو کہ یہ میں ہوں۔ یہاں ایک اور خطرناک چیز ہے، تمہیں ویلیوز دی گئی اور تم نے انہیں سچ مان لیا، لیکن وہ ویلیوز کہاں سے آئیں؟ لوگوں سے۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ ایسے لوگ جو خود بھی مکمل نہیں تھے۔ مثال کے طور پر، اگر معاشرہ کہے خوبصورتی سب کچھ ہے، تو ایک بچہ جسے یہ بار بار سننے کو ملے گا، وہ اپنی زندگی خوبصورتی کے پیچھے لگا دے گا، اور اسے لگے گا کہ یہ اس کی اپنی خواہش ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت ہے، تم جو چاہتے ہو وہ ہمیشہ تمہاری اصل خواہش نہیں ہوتی، اکثر وہ ایک زخم کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ جب تم خود کو سمجھنا شروع کرتے ہو تو تمہیں اپنے اندر لیئرز نظر آتی ہیں۔ ایک لیئر ہٹاؤ تو نیچے ایک اور ہے، پھر ایک اور، پھر ایک اور۔ ہر ایک لیئر کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک احساس ہے، ایک زخم ہے، ایک کہانی ہے۔
اور یہ سفر آسان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں تمہیں سچ دیکھنا پڑتا ہے اپنے بارے میں، اور سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ جب تم خود کو سمجھنا شروع کرتے ہو تو تم دوسروں کو بھی سمجھنا شروع کرتے ہو، کیونکہ تم دیکھتے ہو ہر انسان کے پاس ایک وجہ ہے، ہر انسان ایک کہانی ہے۔ پہلے تم جج کرتے تھے، اب تم سمجھنے لگتے ہو۔ آہستہ آہستہ تمہارے اندر ایک نرمی آتی ہے، تم کم ریئیکٹ کرتے ہو، تم زیادہ سمجھتے ہو۔ تم وہ نہیں ہو جو تم سمجھتے ہو، تم اس سے کہیں زیادہ گہرے ہو۔ اور یہ سفر ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، ایک سال میں بھی نہیں، یہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ درد سے بھاگتا ہے۔ جیسے ہی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے، دل میں بوجھ آتا ہے، کسی نے دل توڑا، کوئی امید ٹوٹی، کوئی نقصان ہوا، تو انسان فوراً ایک ہی کام کرتا ہے، وہ اس درد سے نکلنا چاہتا ہے، وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اسے دبانا چاہتا ہے، اسے بھولنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کے بھاگنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، کوئی خود کو مصروف کر لیتا ہے، کوئی مسلسل لوگوں میں رہتا ہے، کوئی خواہشات میں ڈوب جاتا ہے، کوئی تعلقات میں پناہ ڈھونڈتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اسکرینز میں کھو دیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے راستوں میں چلے جاتے ہیں جو انہیں وقتی سکون دیتے ہیں لیکن اندر سے زیادہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے باوجود درد ختم نہیں ہوتا، وہ صرف دب جاتا ہے، وہ تمہارے اندر کہیں چھپ جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے تمہاری زندگی کو قابو کرتا ہے۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن تمہارے فیصلے، تمہارے ریئیکشنز، تمہاری خواہشات سب اس چھپے ہوئے درد سے متاثر ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے جب درد اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ تم اس سے بھاگ نہیں پاتے، تم تھک جاتے ہو بھاگتے بھاگتے، چھپاتے چھپاتے، دبانے کی کوشش کرتے کرتے، اور پھر تمہارے پاس دو راستے رہ جاتے ہیں۔ پہلا راستہ، تم پھر بھی بھاگتے رہو، نئے طریقے تلاش کرو، نئی مصروفیات، نئے ڈسٹریکشنز، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم وہی رہو گے، اندر سے ٹوٹے ہوئے، باہر سے مصروف۔ اور دوسرا راستہ، تم رک جاؤ، تم درد کو محسوس کرو، تم اس کے ساتھ بیٹھو، تم اس سے بھاگو نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ درد کو دشمن سمجھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، درد دشمن نہیں ہے، درد ایک دروازہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو تمہیں تمہارے اندر لے جاتا ہے۔ جب تم درد کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تمہیں اپنے اندر چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ تم دیکھتے ہو، میں اتنا ریئیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے یہ بات اتنی چبھتی کیوں ہے؟ میں اس چیز سے اتنا ڈرتا کیوں ہوں؟ اور آہستہ آہستہ تمہیں جواب ملنے لگتے ہیں۔ درد تمہیں تمہارے پرانے زخموں تک لے جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو تم نے سالوں پہلے دبا دی تھی، وہ سامنے آتی ہیں۔ جب تم اس عمل میں گہرے جاتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ایک پوری کائنات ہے، خیالات کی، یادوں کی، احساسات کی، اور تم نے کبھی اسے واقعی ایکسپلور نہیں کیا۔ یہاں ایک حیران کر دینے والی تبدیلی آتی ہے۔ جب تم خود کو سمجھتے ہو تو تم دوسروں کو بھی سمجھنے لگتے ہو۔ پہلے تم لوگوں کو دیکھ کر ریئیکٹ کرتے تھے، اب تم ان کی کہانی دیکھنے لگتے ہو۔ تم سمجھتے ہو اس نے ایسا کیوں کیا، وہ ایسا کیوں ہے، اور تمہارے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ جب تم خود کو سمجھتے ہو تو تمہیں اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں، اور جب تم اپنی کمزوریاں دیکھتے ہو تو تم دوسروں کو بھی معاف کرنے لگتے ہو۔
یہاں ایک بہت بڑا لمحہ آتا ہے۔ تم دیکھتے ہو وہ انسیکیورٹی جو تمہیں چلا رہی تھی، وہ احساس کمتری جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی کی باغ ڈور تھی، وہ خوف جو تمہیں قابو کر رہا تھا، اب وہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اور پہلی بار تم ان کے غلام نہیں ہوتے۔ یہی آزادی ہے، کیونکہ اس میں تمہیں اپنے آپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ کام آسان نہیں ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے، اور درد اس سفر کی کرنسی ہے۔ اگر تم درد سے بھاگو گے تو تم کچھ نہیں سیکھو گے، اور اگر تم درد کے ساتھ بیٹھ گئے تو تم سب کچھ سیکھ جاؤ گے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک سال کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ ہر نئی تہہ کے ساتھ تم مزید گہرے ہو جاتے ہو۔ تم درد سے بچنے کے لیے نہیں آئے، تم درد کے ذریعے بننے کے لیے آئے ہو۔ جب انسان اپنے اندر اترنا شروع کرتا ہے، جب وہ اپنی تہیں کھولنا شروع کرتا ہے، جب وہ اپنے درد کے ساتھ بیٹھنا سیکھ لیتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے اندر ایک خاموش تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ اس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ پہلے تم لوگوں کو دیکھتے تھے اور فوراً ریئیکٹ کرتے تھے۔ کسی نے کچھ کہا، تمہیں غصہ آیا۔ کسی نے کامیابی حاصل کی، تمہیں حسد ہوا۔ کسی نے تمہیں اگنور کیا، تمہیں دکھ ہوا۔ یہ سب فوری رد عمل تھے۔ تم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والا ایسا کیوں ہے، تم صرف یہ دیکھتے تھے کہ اس نے کیا کیا۔ جب تم خود کو سمجھنا شروع کرتے ہو تو تمہاری نظر بدل جاتی ہے۔ اب تم صرف عمل نہیں دیکھتے، تم اس کے پیچھے کی کہانی دیکھتے ہو۔ تم دیکھتے ہو یہ انسان ایسا کیوں ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے، اور اس نے کیا کیا جھیلا ہوگا۔ اور یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ تم ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہو، تم سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ جب تم اپنی کمزوریاں دیکھتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم بھی مکمل نہیں ہو، اور جب تم یہ سمجھتے ہو تو تم دوسروں سے بھی مکمل ہونے کی امید نہیں رکھتے۔ یہی دل کی نرمی ہے۔ اب تم لوگوں کو کیٹیگریز میں نہیں رکھتے، اچھا، برا، صحیح، غلط، بلکہ تم دیکھتے ہو ہر انسان ایک سفر ہے، ہر انسان ایک کہانی ہے۔ کسی کا بچپن سخت تھا، کسی کو محبت نہیں ملی، کسی کو عزت نہیں ملی، یا کسی کو بہت زیادہ عزت، محبت، یہ سب کچھ ملا، اور وہ سب اپنی اپنی کمیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے تم کہتے تھے اس نے میرے ساتھ غلط کیا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، لیکن اب تم دیکھتے ہو اس کے پاس بھی ایک وجہ ہے، اور جب تم وجہ دیکھتے ہو تو تمہارے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ یہاں معافی کمزوری نہیں ہوتی، یہ سمجھ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتی، تم خود بھی بدلتے ہو۔ پہلے تم انسیکیورٹی سے چلتے تھے، اب تم سمجھ سے چلتے ہو۔ پہلے تم دوسروں کی نظر سے جیتے تھے، اب تم اپنی حقیقت سے جیتے ہو۔ وہ احساس کمتری جو تمہیں پہلے چلا رہی تھی، وہ اب تمہارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور اب تم ان کے غلام نہیں ہوتے۔ یہی اصل آزادی ہے۔ اب تم زندگی کو ایک نئے طریقے سے دیکھتے ہو۔ تمہیں جلدی نہیں ہوتی، تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تم بس جیتے ہو۔ تم سمجھ جاتے ہو کہ ہر انسان اپنے درد کے ساتھ لڑ رہا ہے، ہر انسان اپنی کہانی میں الجھا ہوا ہے، اور تمہارا دل ان سب کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان واقعی انسان بنتا ہے، نہ صرف سوچ میں بلکہ دل میں اور حقیقت میں۔ وہ کسی کو نیچا نہیں دیکھتا، وہ کسی سے نفرت نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے، اور یہی سمجھ
اسے بلند کر دیتی ہیں۔ تم دنیا کو بدلنے نہیں نکلتے، تم خود کو بدلتے ہو اور دنیا خود بخود بدل جاتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے، اپنی تہوں کو دیکھ لیتا ہے، اپنے زخموں کو پہچان لیتا ہے اور اپنے درد کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ایک نئی حالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اچانک تبدیلی نہیں ہوتی، یہ کوئی ایک لمحے کا انقلاب نہیں ہوتا، یہ ایک خاموش تبدیلی ہوتی ہے جو اندر سے شروع ہوتی ہے اور پھر ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ آزادی کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب ہے جو دل چاہے وہ کرنا، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی حد نہ ہو، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل آزادی یہ نہیں ہے کہ تم ہر خواہش کے پیچھے بھاگو، اصل آزادی یہ ہے کہ تم کسی خواہش کے غلام نہ رہو۔ جب تم خود کو سمجھتے ہو تو تم اپنے نفس کو پہچان لیتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کون سی خواہش تمہیں چلا رہی تھی، کون سا خوف تمہیں کنٹرول کر رہا تھا، کون سی کمی تمہیں بھگا رہی تھی، اور جب تم انہیں دیکھ لیتے ہو تو تم آہستہ آہستہ ان سے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہو۔ یہ آزادی زبردستی نہیں آتی، یہ سمجھ سے آتی ہے۔ پہلے تم دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لوگ کیا کہیں گے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے پاس کیا ہے کیا نہیں۔ اب تمہارا تعلق بدل جاتا ہے، تم لوگوں سے جڑتے ہو لیکن ان کے غلام نہیں ہوتے۔ تم دنیا میں رہتے ہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہیں رہتی۔ تم نے زندگی میں سکون تلاش کیا تھا لیکن وہ نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اسے پکڑنا چاہتے تھے، لیکن اب تم سمجھتے ہو سکون پکڑنے سے نہیں آتا، سکون چھوڑنے سے آتا ہے۔ جب تم کنٹرول چھوڑتے ہو، جب تم اپنی کہانی کو اللہ کے حوالے کرتے ہو تو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت گہری تبدیلی آتی ہے۔ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق بدل جاتا ہے۔ پہلے تم صرف مانگتے تھے، اب تم سمجھتے ہو، تم محسوس کرتے ہو، تم جیتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم ہر حال میں اس پر بھروسہ کرتے ہو۔ تمہارا دل اب بدل جاتا ہے، وہ جلدی نہیں ٹوٹتا، وہ جلدی نہیں جلتا، وہ جلدی بکھرتا نہیں، بھڑکتا نہیں، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے۔ یہاں ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ طاقت باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے آتی ہے۔ تم حالات کے ساتھ ٹوٹتے نہیں، تم حالات کے ساتھ جیتے ہو۔ اب تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، اب تم زیادہ نرم ہو، زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ پرسکون ہو، اور سب سے اہم، تم آزاد ہو۔ تم نے خود کو تلاش کیا اور تمہیں کیا ملا؟ تمہیں اپنی کمزوریاں ملی، تمہیں اپنے زخم ملے، تمہیں اپنی کہانی ملی، لیکن ان سب کے پیچھے تمہیں ایک اور چیز ملی، تمہیں تمہارا رب ملا۔ تو اگر تم واقعی خود کو جاننا چاہتے ہو تو اپنی پسند سے آگے جاؤ، اپنی ناپسند سے آگے جاؤ، اپنے درد میں جاؤ، اپنی تہوں میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری حقیقت ملے گی۔ اور جب تم وہاں پہنچو گے تو تم دیکھو گے تم کبھی ٹوٹے نہیں تھے، تم صرف تعمیر ہو رہے تھے۔